جب نماز کا حکم دیا تو کوئی مائی کلال اہل حدیث بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ کس سن میں فرمایا. جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. اب ہم غیر مقلد سے سوال کریں یہ حدیث کس سن ہجری میں کہی تھی تو اس کا باب بھی نہیں دکھا سکتا. سب سے پہلی بات کہ سن ہجری کی ایجادی جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی. فاروق اعظم نے اس کو اپنے زمانے میں سن ہجری کا کیلنڈر جاری کیا. اس سے پہلے عربوں کا کوئی کیلنڈر ہوتا ہی نہیں تھا. تو سن ہجری کی تو رسول کے زمانے میں یا ہوئی نہیں. اور نہ کسی بھی حدیث کے بارے میں کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں صحیح بخاری اٹھا لے، وہ بخاری کی کوئی ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دے کہ جب وہ حدیث صحابی بیان کر رہا تو کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں حضور نے یہ فرمایا تھا. یہ نہیں ملے گا. ہاں یہ ہے کہ محدثین نے تحقیق کی کہ یہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، حضور کا عمل یہ پہلے والا ہے کہ بعد والا ہے. تو ہمارے محدثین جن کی تحقیق پر ہم عمل کرتے ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ جس میں سب سے بڑے ان کے سرقیل ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آقا نے پہلے رفدین کیا، ایک عرصے تک، مختصر عرصے تک کیا، بعد میں چھوڑ دیا. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ ہماری تو بہت ساری کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی. امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، یہ تین اماموں کے استاد امام ابن ابی شیبہ. موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے. موطا امام محمد کون ہے؟ امام محمد کون ہے؟ یہ بخاری کرتے، ہم تو بخاری سے پہلے کی کتابوں کی بات کرتے جب امام بخاری کا وجود بھی نہیں تھا. اور ان سے ہم سوال کرتے، کہتے بخاری میں دکھاؤ. تو یہ کس حدیث میں ہے کہ حدیث بخاری میں ہی ہونا چاہیے؟ یہ کس حدیث میں؟ یہ تو کسی حدیث میں نہیں. حدیث کا مطلب جو رسول سے ثابت ہو جائے، بس روایت صحیح ہو، صحابہ سے اس کا انتساب ہو، رسول سے اس کا انتساب ہو، وہ حدیث ہے. موطا امام مالک کس نے لکھی؟ موطا امام محمد، یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے، استاد ہے حضرت امام شافعی کے. امام شافعی استاد امام احمد ابن حنبل کے. امام احمد ابن حنبل استاد امام بخاری کے. اندازہ لگا لو امام بخاری کتنے بات کے. تو گویا میں اس کو یوں کہوں کہ یہ حدیث کہ رفع دین منسوخ ہے، جو ابھی حدیث بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ کون سی حدیث ہے وہ جس میں رفع دین کے منسوخ کا حکم آیا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کے راوی یا اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد، پردادا استاد. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، منسوخ والی. آئیے صحیح مسلم کی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کتاب الصلاۃ میں امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنے کا بیان. اس کا ترجمہ ہوتا ہے. حدیث نمبر 854. حدیث نمبر 854. ان جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں تھے. ہم صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں رفع دین کر رہے تھے. رفع دین سمجھتا ہے نا آپ کو؟ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا کانوں تک، رکوع سے اٹھنے کے بعد اٹھنا. ہم یہ رفع دین کر رہے تھے. تو آقا نے دیکھا، فرمایا ما لی اراکم رفعی ایدیکم. آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ بار بار تم نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، چھوڑتے ہو. پھر مثال کیا دی؟ کأنہا اذناب خیل شمس، اس طرح تم ہاتھ بار بار اٹھاتے ہو جیسے سرکش یعنی جو تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، پاگل پن کی طرف جس کا ذہن چلا جاتا ہے، سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں. جیسے گھوڑا اپنی دم بار بار پیچھے سرکش گھوڑا ہلاتا رہتا ہے، اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بار بار کیوں ہلاتے ہو؟ اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ وہ حدیث ہے جس میں رفع دین کو منسوخ کر دیا گیا. اور اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا ہے اپنے سنن ابو داؤد میں، کتاب الصلاۃ باب فی السلام، حدیث نمبر 1000. امام نسائی بھی لائے ہیں اس کو اپنی سنن النسائی کے اندر، حدیث نمبر 1183. امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو لکھا مسند الاحمد میں، جلد نمبر 5 صفحہ 101، حدیث نمبر 20964. امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا المصنف جلد 2 صفحہ 486، حدیث نمبر 8534. اس کو امام ابی یعلا نے بھی لکھا مسند ابی یعلا جلد 13 صفحہ 460، حدیث نمبر 7472.
امام ابن حبان نے بھی اپنی الصحیح ابن حبان میں اس کو لکھا، جلد 5 صفحہ 195 حدیث نمبر 1868۔ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا، معجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ 202 حدیث نمبر 1825۔ اس کو امام بہقی نے بھی لکھا اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 398 حدیث نمبر 3521۔ اور غیر مقلد جس کو بہت بڑا بزرگ عالم پیشوا مانتے ابن حزم، غیر مقلد جانتے ہیں، بھلا آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، نام بھی شاید پہلی بار سنے ہو، ممکن ہے کچھ لوگ، لیکن غیر مقلد کے بہت بڑے علامہ امام مانے جاتے ہیں ابن حزم۔ ان کی کتاب ہے المحلہ معاف کرے، المحلہ جلد 4 صفحہ 133 پر انہوں نے لکھا۔ لیکن اب اس حدیث پر ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی بدماش غیر مقلد مل جائے اور کہے کہ جناب یہ سلام کی منسوخ والی رفع دین ہے، قاعدے کی منسوخ والی۔ ایسی تو کہیں گے کہ بھائی وہ قاعدے میں جب بیٹھتے تھے صحابہ کرام تو پہلے کیا کرتے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا۔ یہ رکوع والی منسوخ کی رفع دین نہیں ہے، تو اس کے 2 جواب ہے کہ بخاری میں سجدے میں جاتے وقت بھی رفع دین کا ذکر ہے، اٹھتے وقت کا بھی رفع دین کا ذکر ہے بخاری کی حدیث میں۔ اگر یہ حدیث رفع دین کے منسوخ کی نہیں ہے تو سجدے کی رفع دین تو تم بھی نہیں کرتے، اس کو کس حدیث نے منسوخ کیا وہ حدیث تم ہمیں سنا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ کیا ہوا کہ آپ نے سجدے کی رفع دین چھوڑ دیا، رکوع کی رفع دین کو رہنے دیا، اور سجدے میں جاتے وقت رفع دین کرنا، سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا، یعنی سجدے میں جاتے وقت بھی رسول اللہ یوں کرتے تھے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پھر یوں کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا۔ اور اگر رفع دین منسوخ نہیں ہوئی تو جب رکوع کی منسوخ نہیں ہوئی تو سجدے کی تم نے جو چھوڑا، تو یہ کس حدیث کے منسوخ ہونے کی بنا پر سجدے والی تم نے چھوڑا، اس کا تم پہلے جواب لا دو۔ یہ ایک ہو گیا الزامی جواب۔ اب تحقیقی جواب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہوتی ہے کہ رہتی ہے؟ بولیے، ختم ہو جاتی ہے، آخری سٹیپ ہے۔ اگر سلام پھیرنے کے وقت اگر رفع دین کی منسوخ کی حدیث ہوتی تو یہ جملے نے بتا دیا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ رکوع کی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ فی الصلاۃ، نماز میں، اگر وہ رہتی تو نماز ہی ختم ہو گئی تو پھر کون سا سکون؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسکونوا فی الصلاۃ دی لفظ نے بتا دیا کہ بھائی یہ رفع دین کون سی ہے، رکوع والی ہے، نہ کہ یہ سجدے والی، یعنی جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کی ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری حدیث کی جو کتابوں میں، یہ تو مسلم کے الفاظ ہے، دوسری حدیثوں کی کتابوں میں باقاعدہ واضح الفاظ ہے کہ اس کا تعلق رکوع سے ہے۔ جیسے امام نسائی کی آپ سنن اٹھائیے، سنن نسائی، اور امام بہقی کی سنن الکبریٰ، اس میں الفاظ کیا ہے؟ وَنَحَنُ رَفِعُ يَدَيْنَا فِي الصَّلَاةِ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر رفع دین کرتے تھے، اور استمراری جملہ ہے یہ کہ بار بار رفع دین کرتے تھے، مطلب اس کا تعلق پتہ چلا رکوع سے ہے۔ اور صحیح ابن حبان کے الفاظ یہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، حضور داخل ہوئے، تشریف لائے اپنے گھر سے، حجرے سے، اور دیکھا کہ ہم نماز میں رفع دین کر رہے ہیں۔ تو اس جملے سے باقاعدہ پتہ چلا کہ یہ رفع دین رکوع والی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے الفاظ ہے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد رفعی یدہم فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ نماز کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ حضرت امام عبداللہ محمد بن الحارث القیرانی المتوفا 361 ہجری، 361 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ظاہر ہے آج کے عالم نہیں، آج کے امام نہیں، بریلیوں کے کوئی آج کے مولانا نہیں ہے یہ۔ 361 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب ہے اخبار الفقہاء والمحدثین، صفحہ نمبر 282، اور اس میں حدیث لاتے 378 کے تحت ایک طویل حدیث نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے شروع میں رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے۔ ان کے الفاظ جو ہے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں
نماز میں رکوع کے وقت، یہ الفاظ باقاعدہ، رکوع کے وقت ہم رفع دین کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے رکوع والا رفع دین چھوڑ دیا، اور شروع والا یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اس رکوع رفع دین کو ثابت رکھا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی آپ نے وصال سے پہلے جب مدینے میں آئے تو اسی وقت رفع دین چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے تا زندگی رفع دین نہیں کیا، اسی حالت میں انتقال ہوا، صرف ایک رفع دین کو آپ نے باقی رکھا، رکوع والی رفع دین چھوڑ دیا۔ کون سی رفع دین کو باقی رکھا؟ نماز کی شروع میں تکبیر تحریمہ والی، یعنی جب نیت کا ارادہ کر کے آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتے اور پھر ہاتھ باندھتے اس کو۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غیر مقلدین بھی بہت مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ، باب قائم کیا رفع الیدین، جلد نمبر 4 صفحہ 178، حدیث نمبر 517، نقل کرتے ان بشر ابن حرب سمع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت بشر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا واللہ انا رفعکم ایدیکم فی الصلاۃ لا بدعۃ، فرماتے ہیں لوگوں تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، رکوع کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے، جانے کے بعد نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، لا بدعۃ، یہ بدعت ہے۔ اب یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ آقا نے جب چھوڑ دیا تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے کہتے ہیں واللہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہاکذا، یعنی با اصبع، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی حضور نے رکوع والی رفع دین کی ہی نہیں، یہ جو تم نے اضافہ کیا گویا تم نے یہ بدعت کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور اس کو کس نے لکھا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی نے، اور اس کے علاوہ اس کو امام ابن عدی نے بھی لکھا ہے اسی روایت کو الکامل کے اندر، جو امام ابن حجر سے بھی پہلے گزرے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر 2815۔ اس کو امام ابن حبان نے بھی لایا، المجروحین ان کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 211، اور ان کے علاوہ علامہ ذہبی نے، حافظ ذہبی نے بھی اس کو لکھا، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 26۔ امام بدر الدین عینی، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی جس کا نام ہے، بڑی مشہور و معروف شرح ان کی، عمدۃ القاری شرح البخاری، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر 735۔ اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان سے روایت ہے، رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں رکوع کا لفظ باقاعدہ آیا ہے، تو یہ شبہ ختم ہو گیا کہ وہ حدیث جو منسوخ کی اس کا تعلق رکوع والی ہی رفع دین سے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتا ہے، پھر رکوع سے جب سر اٹھاتا ہے تو رفع دین کرتا ہے، فقال له، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے یہ، اور حضور کے پھوپھی زاد جو ہے بھائی تھے حضرت زبیر، ان کے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سگے نواسے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کی سگی خالہ ہے، یہ رشتے بھی ہے رسول اللہ سے، ان کے خاندان اہل بیت سے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا جس کو رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، فقال له لا تفعل، کہا یہ کام مت کر جو تو کر رہا ہے، یہ رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھتے وقت جو رفع دین کر رہا ہے یہ نہ کہا، فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَرَكَ، کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے نہ کر کہ یہ کام رسول اللہ نے پہلے کیا تھا پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ثُمَّ تَرَكَ، اس کو آقا نے چھوڑ دیا، تو پتہ چلا پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا، چھوڑنا ہی منسوخ کی دلیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند میں نے یہاں پہ باتیں رفع دین کے حوالے سے لکھی، اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل ہماری کتابیں موجود ہیں ہمارے ائمہ کی، اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج اتفاق کی بات ہے، میں کون سی مسجد تھی حضرت آپ کی؟ چھوٹی مسجد،
کھردہ چھوٹی مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے میں حاضر ہوا تو حضرت نے وہاں لائبریری بھی دکھائی مجھے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے ایک کتاب پہ میری نظر پڑی، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی. وہ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں، اور میرے خیال سے رفدین کے بھی حوالے سے کتابیں تو ہوں گی وہاں انشاءاللہ. تو لائبریری آپ کے اپنے قریب میں ہے، علاقے میں، وہاں ساری کتابیں موجود ہیں. وہاں جانا چاہیے، آپ لوگوں نے پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے سننے سے زیادہ جو خود پڑھ کر آدمی سیکھتا ہے وہ بہت زیادہ دیر تک یاد بھی رہتا ہے، اور اس پر آدمی کو اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے. تقریریں سنتے آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ خود بھی مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق آپ اپنے اندر پیدا کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ان کے کچھ اعتراضات ہیں جو سوالات کی شکل میں یہاں پہ پوچھے گئے ہیں. پہلا تو اعتراض یہ ہے کہ عورتیں سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہے، کس حدیث میں ہے؟ تو اس سے مراد شاید ان کی سیاہ ستہ کی کتاب ہونا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر حدیث سیاہ ستہ میں ہو، تو ایسا نہیں ہے. صرف سیاہ ستہ میں ہی حدیثیں نہیں ہیں، حدیث کی دیگر اور بھی کتابیں ہیں. تو یہ ہمارے ہاں مانی الآثار اور دیگر کتابوں میں حدیث آئی ہے. اس وقت ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے اس کا حوالہ، لیکن میرے پاس اس تعلق سے کچھ نوٹس ہیں. تو بہرحال یہ حدیثوں میں آیا، اور یہ حدیث حضرت عائشہ ام المومنین سے آئی ہے کہ آقا نے عورتوں کے لیے جس حیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ یہی ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، جب رکوع میں سجدے میں جائے تو اپنے آپ کو سکڑا لے. مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے. اور یہ پورے نماز کا طریقہ ہمارے یہاں کی کتابوں میں باقاعدہ اعلاء السنہ وغیرہ ایسی اور کئی کتابیں ہیں روایتی حدیثوں کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال ابھی میں حوالہ دینے سے قاصر ہوں کیونکہ ابھی حوالہ ذہن میں نہیں ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے، غلط کتاب کا نام لے لوں گا مناسب نہیں ہے، بعد میں پھر وہ کتاب میں نہ ملے تو پھر اعتراض ہوں گا. تو انشاءاللہ کبھی میں آؤں تو پھر میں اس کا جواب دے دوں گا، یا آپ اپنے علماء سے اس تعلق سے معلوم کر لینا. میں مولانا قیصر صاحب کو گھر پہنچنے کے بعد انشاءاللہ وہ حوالے اسکین پیجز کے ساتھ دے دوں گا. دوسرا سوال ہے کہ کس ہجری میں رفع دین منسوخ ہوا اور کس حدیث میں؟ دیکھیے حدیث میں سنوں کا ذکر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے جب نماز کا حکم دیا تو کوئی مائی کلال اہل حدیث بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ کس سن میں فرمایا. جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. اب ہم غیر مقلد سے سوال کریں یہ حدیث کس سن ہجری میں کہی تھی، تو اس کا باب بھی نہیں دکھا سکتا. سب سے پہلی بات کہ سن ہجری کی ایجادی جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی.